ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم چند سال سے خود بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں، اور آج ہمارے ایک مرید نما دوست نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ یوٹیوب پر اور اب تو خیر فیس بک پر بھی علماء بریلوی جو ہے وہ ایک طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے ہیں، اور وہاں پر ایک دوسرے کو کافر و ملحد، خنزیر اور حرامی اور کافر اور زندیق اور کتا اور بلا اور جو جتنی بھی گالیاں رائج ہیں زمانے میں، وہ ایک دوسرے کو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ دے رہے ہیں، جس سے نوجوان نسل کا اخلاق جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور آنے والی جو نسلیں ہیں ان پر ایک برا کہہ لیں اثر جو ہے وہ پڑ رہا ہے، ان کے ذہن پر، ان کی اخلاقیات پر۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، تو جو انہوں نے دلائی، ہم نے خود اس کی کافی دفعہ مذمت بھی کی ہے۔ اب بریلویوں کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی نظریہ، باطل سے باطل نظریہ جو ہے، اس کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ 100 سال انگریز کہتا ہے کہ جو سب سے بہترین کنسٹرکشن ہوتی ہے نا، کوئی پل یا سڑک ہو گئی، اس کی 100 سال ایج ہوتی ہے۔ تو خوش قسمتی سے اب یہ باطل جو نظریہ تھا احمد رضا بریلوی صاحب کا، اب یہ اپنی مدت جو ہے طبی مدت پوری کر چکا ہے۔ اب اس کو اپنی موت آپ مرنا ہے، تو لہذا اب ان کے اندر طرح طرح کے اختلافات جو ہیں وہ شروع ہو گئے۔ اب حالت یہ ہے کہ میں نے ان کے درجنوں نہیں بلکہ اب تو سینکڑوں کی تعداد میں چینلز ہوں گے، جلالی میڈیا، رضوی میڈیا، قادری میڈیا، چشتی میڈیا، اس نام سے نا، ان جیسے ملتے جلتے ناموں سے۔ تو اس پر وہ دیکھا ہے کہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، اور ایسی ایسی گالی جو ہے وہ بکی جا رہی ہے جو کسی مہذب انسان کو بالکل ریب نہیں دیتی، اور وہ بھی اس سوشل میڈیا پر، جس کو ہر شخص دیکھتا ہے، مسلم بھی دیکھتے ہیں، غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر تو خیر یہ جو فرقہ وارانہ تقسیم ہے وہ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے، لیکن غیر مسلم جو ہیں یا ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ اس کا بڑا برا اثر لیں گی۔ آپ کوئی بھی یوٹیوب چینل کھول لیں ان کا، اگر وہ جلالی کے چاہنے والے ہوئے خطائی صاحب کے، تو وہ عرفان شاہ کو گالیاں دے رہے ہوں گے۔ عرفان شاہ کے لوگ جو ہیں وہ اس خطائی کو گالیاں دے رہے ہوں گے۔ یہ اس کے خلاف جلالی عرفان شاہ کے خلاف کفر کا فتویٰ لے آیا بریلی سے، اور اس کو کافر یہ کہہ رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ۔ عرفان شاہ صاحب نے ان کو حرامی ہونے کا فتویٰ دے رکھا ہے ان کے خلاف۔ اس طرح فضل چشتی جو ہے وہ خادم رضوی کو گالیاں دیتا ہے، تحریک لبیک کو گالیاں دیتا ہے، کوئی الیاس قادری کو گالیاں دے رہا ہے، الیاس قادری کے لوگ دوسروں کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک خطیب دوسرے کو حرامی کہہ رہا ہے، اور وہ جواب میں اسے سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کو حرامی کہہ رہا ہے جواب میں۔ ایسے ایسے مغلظات بکے جا رہے ہیں کہ علمان حلفیظ، کوئی سنجیدہ فکر شخص جو ہے، کوئی بھی دیکھے گا تو ظاہر ہے وہ
پریشان ہو جائے گا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے، یہ مذہبی لوگ ہیں تو یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی بھی نہیں بچا، یقین کریں کہ کوئی کہہ رہے نا بھی کوئی بچا ہو، طاہر القادری ہے، اس کو بھی خادم رضوی صاحب نے وہ دلہ اور خنزیر اور کینیڈا والا بغیرت اور کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ خود مفتی منیب الرحمان کو جب اس نے رجوع کیا اس سیاست معاویہ والے نعرے سے، تو ان جو جدیدی فکر کے لوگوں نے ان پر بھی لعن طعن کی تھی۔ تو اب میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر کوئی نہ کوئی فتویٰ نہ ہو، یا حرامی ہونے کا، یا کافر ہونے کا، یا ملحد ہونے کا، یا احمد رضا کی فکر سے پھر جانے کا۔ یہ میرا چیلنج ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک بندہ بھی پوری بریلویت میں ایسا ہے کہ جس پر کوئی فتویٰ نہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص پہ کوئی فتویٰ نہیں، آپ میرے سامنے لے آئے، میں اس کا مریض ہو جاتا ہوں، میں بریلوی ہو جاؤں گا پھر سے۔ آپ ایسا بندہ ڈھونڈ کے لے آئے پورے انڈیا پاکستان کی ساری بریلویت کو چھان کر، جس پر کوئی فتویٰ نہ ہو، جس پر کہہ لیں کہ یہ بندہ جو ہے سارے اس کے مسلمان ہونے پر، اس کے حلالی ہونے پر متفق ہے۔ کوئی ایک بندہ، صرف ایک بندہ لے آئے آپ، اور آپ کوئی ایسا نام لے، ہم آپ کو کوئی نہ کوئی ویڈیو دکھا دیں گے جس پر اس کو حرامی کہا گیا ہوگا، اور آپ ہی کی طرف سے، مخالفوں نے نہیں کہا، اپنے لوگوں نے جسے حرامی نہ کہا ہو، اور جسے خنزیر نہ کہا ہو، جسے کافر نہ کہا ہو، زندیق نہ کہا ہو، گستاخ صحابہ فلانا، کچھ نہ کچھ مغلظات جو ہیں، سب نے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بونک رکھے ہیں، اور سب نے ایک دوسرے کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ گالیاں دے رکھی ہیں۔ اب تو دبے پاؤں، یعنی یہ نام نہیں لیتے، مگر ان کا جو استاد اور پیر ہے وہ تو احمد رضا بریلوی صاحب ہی ہے نا، اصل نظریہ تو ان کا چل رہا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں تیرے نظریے پہ لعنت، یعنی بریلوی صاحب پر بھی اب دبے پاؤں یہ لعنت کرنے لگے ہیں، اور مولویوں اس میں سے تو بچے کوئی نہیں ہے جس پر نہ کر دی ہو انہوں نے۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، اور یہ بالکل کوئی ایسا مولوی نہیں لا سکتے سامنے جو کہہ لیں کہ اس مولوی پہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ بریلویوں کا متفقہ بندہ ہے، یا یہ مسلمان ہے۔ یہ المیہ ہے جی ان کا، یہ مسلک اب اصل میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ انہوں نے ایسے معاملات پر جہاں پر کف لسان کا حکم تھا اس کو توڑا ہے، تو اب ان کی ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چراہے کے جو ہے وہ پھوٹ گئی ہے۔ اب عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی کو ہم یہی کہیں گے کہ وہ ان ساروں پر چارہ رخ بیچ کے تو کنارہ کشی اختیار کر لے۔ جو لوگ احمد رضا بریلوی کو نہیں مانتے، کیا وہ شام کو روٹی نہیں کھاتے؟ وہ ان کی بھینسیں دودھ نہیں دیتی، ان کی بیویاں بچے نہیں جنم دیتی؟ تو یہ کون سا دین ہے، یا کون سا آپ کے گلے میں ایسا توق ہے جو اترتا نہیں؟ آپ اتار کے پھینک کے ان کے منہ پر مار دیں۔ آپ ایک دوسرے کو لعنتیں بھیج رہے ہیں، تو یہ ایک ہماری طرف سے بھی قبول کر لیں اور ان سے آپ جان چھڑوا لیں اپنی۔ بالکل یہ پریشانی کی بات ہے کہ غیر مسلم اگر کوئی یہاں پر پاکستان کے اندر بھی بہت ساری اقلیتیں ہیں جو اردو اور پنجابی سمجھتی ہیں، ہمارے یہاں کرسچن کمیونٹی بھی ہے، سکھ کمیونٹی بھی ہے، تو وہ بھی ظاہر ہے یوٹیوب تو وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ کھولتے ہوں گے اور یہ خشوع خضوع کے ساتھ جس طرح ایک دوسرے کو یہ اب شجرے ایک دوسرے کے جو ہے وہ الٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی اصلیت کو بے نقاب کر رہے ہیں، تو
تو وہ کیا تاثر لیتے ہوں گے؟ وہ تو سارے مسلمانوں کے بارے میں یہی تاثر لیتے ہوں گے کہ شاید سارے مسلمان ہی ایسے ہیں، شاید اسلام ہی ایسا ہے، حالانکہ پتہ نہیں کہ یہ چند گندے انڈے ہیں جو خود مکافات عمل کا شکار ہے۔ کہ ایسا دور تھا، ایک دور تھا کہ شاید بلکہ انہی کی بدعا بھی ہے ان کو۔ ایک ایسا دور تھا جب لٹریسی ریٹ نہیں تھا، اندھیر نگری تھی، نالج نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی، تو کوئی شخص اگر سنت کے مطابق رفع دین کے ساتھ ان کی مسجد میں نماز پڑھتا تو یہ اس کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیا کرتے تھے، اور مسجدوں کو دھویا جاتا تھا کہ مسجد میں خنزیر گھس آیا۔ مگر اب ان کی دیکھیے قسمت اور اہل اسلام کی خوش قسمتی کہ اب ان کو آپس میں یعنی کہ جوتوں میں دال بانٹنے سے فرصت نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو خنزیر کہنے سے فرصت نہیں ہے، تو یہ کسی دوسرے کو کیا کہیں گے؟ اپنے سروں میں خاک ڈالنے سے ان کو جب فرصت ملے گی تو کسی اور کی خبر لیں گے نا۔ تو بہرحال یہ ایک مکافات عمل ہے، یہ ایک سزا ہے کہ آپ ایک دین کے اندر بگاڑ پیدا کریں اور آپ نے بغاوت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بجائے آپ نے اپنی تعلیمات کو فروغ دیا، اور حدیث کے مقابلے میں آپ نے اپنے فتاویٰ گھڑے، اور حدیث مصطفیٰ کی بجائے آپ اپنے اقوال کو، اپنے فتاویٰ جات کو، اپنی فقہ کو آپ نے ترجیح دینے کا ایسا کبھی جرم کیا ہے۔ اور جن موضوعات پر اسلاف نے خاموش رہنے کا حکم دیا تھا وہ حکم توڑ کر آپ نے ایسا جرم کیا ہے کہ اب آپ کی سزا یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جوتے بھی ماریں، ایک دوسرے کے جو شجرہ نسب ہے وہ بھی قوم کے سامنے کھول کر پیش کریں، اور کہہ لیں کہ اس گھر کو آگ لگی ہوئی ہے اپنے گھر کے چراغ سے۔ تو اب یہ کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ اب کیا یہ کوئی کہنا کہ یہ کسی بریلوی عالم کے کنٹرول میں بات رہی ہے، اب یہ کسی کے بس کی بات نہیں اس آگ کو بجھانا، یہ خود بے بس ہو چکے ہیں۔ تو بس اس پر آپ صبر کریں، دیکھیں ان کی صورتحال دیکھیں، آپ انجوائے کریں، ان پر چارہ رخ بھیجیں، اپنا کام کریں، سیدھی سیدھی اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، چھوڑ دیں ان کو۔